بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث کے حوالے سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھی گئی تھی، اور تورات میں ہے کہ 930 برس زندہ رہے، اور یہ بات مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے تسلیم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تورات اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں رہی اور حدیث کی شکل میں حق ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نیز تورات و حدیث کی دونوں باتوں میں جمع تطبیق بھی ممکن ہے۔ اگر تورات کی بات تغیر و تبدل سے محفوظ تسلیم کر لی جائے تو تحقیق یوں ہوگی کہ تورات والی مدت 930 برس زمین پر آنے کے بعد وہ ٹھہرے، اور قمری لحاظ سے وہ 957 برس بنتے ہیں۔ جنت میں ان کا قیام 43 سال ہے، جسے ہم ابن جریر کے حوالے سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس طرح یہ مدت کل 1000 سال ہوگی۔ ابن عساکر عطا خراسانی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو مخلوق ان پر 7 دن روتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام نے سنبھالی۔ وہ حدیث کی نص کے مطابق نبی تھے، اور یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن حبان نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے انوش نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی، اور آپ نے اپنی وفات کے وقت انوش کو وصیت کی، اور انوش کے بعد ان کے بیٹے کنعان اور ان کے بعد ان کے بیٹے محلہ نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی۔ اور ان محلہ کے متعلق ایران کے اجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 ولایتوں کے مالک بنے، اور یہی پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹے، بڑے بڑے قلعے اور شہر بنائے۔ اس نے ابلیس اور اس کے لشکروں پر بہت سختی کی، اور ان کو زمین کے مختلف ویران علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف مار بکایا، اور بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا۔ اس کے سر پر ایک بڑا تاج تھا، اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور اس کی بادشاہی 40 سال تک رہی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یرد معاملات کا نگران بنا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی، اور یہی خنوخ مشہور قول کے مطابق ادریس علیہ السلام ہیں۔